کو میں امداد سمرو کہانی پھر منگل پر آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب پر آنے والا منگل جو ہے وہ بھاری پڑنے جا رہا ہے۔ منگل کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے یا بڑی کارروائی کے لیے چنا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اب عمران خان صاحب کو اس بار ریسکیو کر سکیں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ بات اب گھوم رہی ہے سیدھی سیدھی چیف جسٹس اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے درمیان۔ ادارے عمران خان صاحب کے خلاف بہت کچھ کارروائیاں کرنے کے لیے مواد سامنے لاتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو ایسے ہی اپنی چھتر چھایا میں لے لیتے ہیں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو لے لیتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی مکمل پروٹیکشن خان صاحب کو اب تک دستیاب رہی ہے عدلیہ کی، مجموعی طور پر عدلیہ کی کہہ دیں، پاکستان کی سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کی، لیکن اب معاملات ظاہر ہے آگے جا رہے ہیں تو سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ تو منگل بڑا اہم ہے۔ منگل کے متعلق میں نے پہلے بھی سوال اٹھائے تھے کہ منگل کا کوئی تعلق عمران خان صاحب کے بدبختی کے ساتھ، وہ جو ان کے ستارے گردش میں ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں، تو اس پر کسی جوتشی نے کہا تھا کہ جی ہیں۔ اچھا، ایک یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ انتخابات کا ہے۔ انتخابات جو ہیں وہ ابھی تک ظاہر ہے وہ 100% یقین کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھی انتخابات ہوں گے اکتوبر نومبر میں، کیونکہ صورتحال جو جس طرح کی خبریں اندر سے آ رہی ہوتی ہیں کہ سیاسی فریق تو کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے بر وقت، وہ نومبر میں ہونے چاہیے، لیکن جو دوسرا جو اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی انتخابات نہیں۔ وہ ظاہر ہے ان کا جمہوریت و امرت سے کوئی اتنا خاص تعلق ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے ٹارگٹس بنا کر آگے چلتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو سمجھایا گیا ہے کہ انتخابات کروا لیں، تو زیادہ تر بات ان کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہے، لیکن بہرحال اس پر چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک دو روز سے متحدہ قومی موومنٹ انتخابات ملتوی کرنے کے لیے اور نئی مردم شماری کے اوپر انتخابات کروانے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ نے ذرا کافی 10-15-20 دنوں سے شور مچایا ہوا ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کیونکہ اس وقت جس پوزیشن میں ہے کراچی میں، اس طرح وہ انتخابات لڑ نہیں سکتے۔ بلدیاتی انتخابات میں وہ بائیکاٹ کر گئے تھے کیونکہ صفایا ہونے جا رہا تھا۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کا یہ مطالبہ سمجھا جا رہا تھا کہ جہاں سے ان کو ہدایات ہوتی ہیں وہیں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی نئی مردم شماری پر انتخابات ہوں، تاکہ پھر نئی مردم شماری یعنی 5-6 مہینے تو 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے، نئی حلقہ بندیاں اور اس کے بعد انتخابات، یعنی کوئی چلا جائے گا معاملہ اپریل مئی سے بھی آگے۔ اب چودھری شجاعت حسین صاحب بھی وہیں سے بات کرتے ہیں جہاں سے ایم کیو والے کرتے ہیں۔ تو شجاعت حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، انتخابات جو ہے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا وہ بات ہو جاتی ہے بیلنس۔ جو ایم کیو ایم کی پریس کانفرنسز، خالد مقبول صدیقی ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی پریس کانفرنسز کی بنیاد پر جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں انتخابات، دیکھا ایم کیو ایم نے کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے کیونکہ کیو ادھر بھی لگی ہے، وہ ایم کیو ایم تو ان کے درمیان کیو ہے اور ان کے اینڈ پہ کیو ہے، پی ایم ایل کیو۔ تو پی ایم ایل کیو کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ نہیں، انتخابات بر وقت ہونے چاہیے اور مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی آپ جیسے اسمبلی ٹوٹے آپ تاریخ دے دیں اور مقررہ وقت پر انتخابات کروائیں۔ تو یہ ایک مدعا تھا، لیکن اس سے بڑا مدعا جو ہے وہ عمران خان صاحب بن چکے ہوئے، اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ ملک اور قوم کے لیے تو بنے ہوئے تھے، ملک کا کباڑہ کر گئے، اپنے لوگوں کی جو خواب چکنا چور کر گئے۔ ابھی وہ لوگ ایک ہینگ اوور ہوتا ہے نا، تو عمران خان صاحب کے فالوورز ابھی ایک ہینگ اوور میں ہے ایک طرح سے۔ جیسے ہی ان کے سامنے چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست پیاز ہے، پیاز کی کھلتی ہے نا، وہ ایک کھال اتارو اندر پھر دوسری کھال، کھولتے جاؤ اینڈ پر کچھ نہیں نکلے گا، پیاز کی کھالیں ہی نکلیں گی۔ تو خان صاحب نے یہ پیاز پکڑایا ہوا ہے اپنے لوگوں کو، ایک پروپیگنڈا، دوسرا پروپیگنڈا، تیسرا پروپیگنڈا۔ ابھی لوگ آخری تہ تک نہیں پہنچے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیاز کو اتار کر کھا لیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اینڈ پہ کوئی ہیرا نکلے گا 5 کیرٹ کا، تو 5 کیرٹ کا ہیرا ملک ریاض سے تو نکل سکتا ہے، عمران خان صاحب کے ان چکنی چوپڑی باتوں سے، پروپیگنڈا سے نہیں نکل سکتا۔ تو خان صاحب اپنے ان لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی، ظاہر ہے
تو ہوا یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر کل اعظم خان نے گواہی دے دی، بیان دے دیا، میجسٹریٹ کے سامنے بھی دیا، اور انہوں نے ایف آئی اے میں بھی بیان دے دیا، اور پھر جو ایف آئی اے کے وزیر ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا سرکار بات اتنی سی ہے کہ وہ کہیں اغوا شغوا نہیں ہوئے تھے، لاپتہ نہیں ہوئے تھے، کسی ادارے نے نہیں اٹھایا تھا اعظم خان کو، وہ اپنی مرضی سے کسی دوست کے ہاں جا کر انہوں نے ذرا تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، تخلیہ کہہ دیا تھا انہوں نے، کیونکہ بادشاہ تھے اعظم خان صاحب بھی، انہوں نے کہا تخلیہ، میں ذرا سوچوں گا، میں اپنے دماغ کو استعمال کروں گا کہ عمران خان کے خلاف میں حقائق سامنے لاؤں یا نہ لاؤں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں حقائق سامنے لاؤں گا، لہذا انہوں نے بیان چیان دے دیا، ریکارڈ کروا لیا میجسٹریٹ کے سامنے، ایف آئی اے کے سامنے، اور اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے، جتوں آئے سی اتنے چلے گئے۔ اب یہ اتنی سادہ کہانی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ایویں کسی دوست کے گھر جا کر نہیں بیٹھے تھے، ان کو ضمیر نے اندر سے نہیں جھنجھوڑا تھا، بلکہ کسی باہر کے ضمیر نے ان کو ظاہر ہے بتایا ہوگا کہ بیٹا یہ بات یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب تو پھنسیں گے، آپ ان سے زیادہ پھنسیں گے، کیونکہ جو سیکریٹ تھا اپنا وہ آپ نے عمران خان صاحب کو دیا اور بتایا، تو لہٰذا پہلے تو پھر آپ پھنسیں گے۔ تو ظاہر ہے اپنی کھال بچانے کے لیے اعظم خان نے کہا جی خان صاحب وہ کبھی کسی کے ہوئے ہیں کیا؟ جہانگیر ترین کے ہوئے نہ، وہ ہوئے علیم خان کے نہ، وہ ہوئے جمائمہ خان کے نہ، وہ ہوئے ریحام خان کے، وہ کسی خان کے نہیں ہوئے۔ کمال ہے، ویسے یہ تو عجیب شاعری ہو گئی، جہانگیر ترین خان، علیم خان، جمائمہ خان، ریحان خان تو اعظم خان، ریحام خان تو اعظم خان، تو سارے خان، تو انہوں نے کہا یہ خان کسی خان کے ہوئے نہیں ہیں، تو لہذا میں کیوں اس خان کے اوپر اپنا وقت ضائع کروں اور اپنی باقی زندگی جیل میں گزاروں۔ فواد حسن فواد صاحب جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے، ظاہر ہے جس بندے کا دامن صاف ہوتا ہے پھر وہ جیل بھی کاٹ لیتا ہے، تو وہ تو جیل کاٹ کر باہر آ گئے، یہ جیل بھی نہیں گئے، اور جیل جانے سے پہلے کچھ دن کی گمشدگی مبینہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، جو بھی ہے ہم لاپتہ کہہ دیتے ہیں، کسی کی کسٹڈی میں کہہ دیتے ہیں کہ جی چند دن کی کسٹڈی برداشت نہیں کر سکے اور عمران خان کے خلاف اتنا بڑا بیان دے دیا۔ اب وہ بیان جو ہے اس کی بنیاد پر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کریں گے، چلیں وہ تو رانا صاحب کی خواہش ہوگی، لیکن یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو ہیں ایف آئی اے کا نوٹس ہے، اپنا عمران خان صاحب کو بھیجا گیا، اور اس نوٹس میں عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ سرکار 25 تاریخ کو آ جائے، اس سے پہلے آپ کو ہم نے بلایا تھا نومبر میں، آپ نہیں آئے تھے، نومبر 2022 میں آپ نہیں آئے تھے، اب تک آپ نے اس نوٹس پر اس پر عمل نہیں کیا تھا، اب آپ آ جائیں۔ مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ جی آپ نے یہ جو قومی راز تھا اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور وہ جو ڈاکومنٹ ہے سائفر کا، وہ جو ٹیلی گرام آیا تھا، وہ ٹیلی گرام آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، تو وہ بھی آپ ہمارے پاس لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی امریکی سازش تھی اور یہ تھا وہ تھا، اس کے آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ ثبوت بھی ساتھ لے آئیں، اور پھر آپ سے سوال جواب ہوں گے قانونی، اس کا آپ جواب کی تیاری بھی کر کے آئیں۔ 25 تاریخ کو منگل 12 بجے آپ ایف آئی اے اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں آپ کی پیشی ہے، آپ آئیں۔ ظاہر جانا پڑے گا، کیونکہ صرف 2 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے جو نوٹسز کو اسٹے دیا ہوا تھا وہ اسٹے ختم کر دیا تھا۔ اسٹے ختم ہونے کے بعد اعظم خان صاحب سامنے آتے ہیں، اعظم خان کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی برآمدگی کے لیے عمران خان کو گرفتار کرنا پڑے گا، لیکن اس دوران خان صاحب کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ چیف جسٹس کو پکارتے ہیں، چیف جسٹس کو کہتے ہیں اپنا حماد اظہر صاحب کی زبانی، اور پھر وہ جو قاسم سوری جنہوں نے آئین توڑا تھا 3 اپریل کو اس سائفر کی جھوٹے بیانیے کی بنیاد، اپنا بیانیہ تو نہیں پروپیگنڈا الزام کی بنیاد پر کہ جی امریکی سازش ہے، انہوں نے کہا کہ جی سائفر 12 اپریل 2022 کو بطور قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا چکا ہوں،
اب تو معاملہ بہت آسان ہو چکا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ اپنے پاس موجود سائفر کو کھول کر براہ راست ساری قوم کو پڑھ کر سنائیں اور تحقیقات کروائیں, سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا. چیف جسٹس صاحب بسم اللہ کریں, قوم آپ کی منتظر ہے. انہوں نے وہ خط جو چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا وہ اپنے اس ٹویٹ کے ساتھ نتھی کیا ہے. اور دوسرا, حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو کہتے ہیں کہ جی قومی سلامتی کمیٹی کے جو 2 اجلاس تھے اس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہوئی تھی, واضح ہو گئی تھی کہ امریکی سازش تھی یا امریکہ نے دھمکی, وہاں تو مداخلت کی بات ہوئی تھی. ایک معمول کی مداخلت ہوتی ہے کہ جناب آپ کی جو حکومت ہے وہ ہماری فلاں پالیسیز کے اگینسٹ کام کر رہی ہے, ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا ہمارے دشمن ملک کے ساتھ یاریاں بڑھا رہے ہیں آپ لوگ, اس طرح کریں گے تو ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو وہ اس پر ڈیمارچ کر دیا گیا تھا. تو سازش ثابت کرنا اس کو کہ جی تحریک عدم اعتماد اس بنیاد پر آئی ہے, یہ اصل نقطہ ہے, یہ ثابت کریں پہلے. اس سے عمران خان صاحب مکر گئے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ جی نہیں, پہلے کہتے تھے امریکہ نے سازش کی, پھر کہتے ہیں نہیں میرے پاس مزید انفارمیشن آئی ہے کہ یہ سازش امپورٹ نہیں ہوئی تھی, یعنی امریکہ نے یہ سازش نہیں کی تھی, یہ ایکسپورٹ کی گئی تھی یہاں سے, جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایکسپورٹ کی تھی. تو اب حماد اظہر صاحب جو مرضی کہتے پھریں, وہ قاسم سوری جو مرضی کہتے پھریں, عمران خان کے انٹرویوز کا کیا کریں گے, اس لابنگ کا کیا کریں گے جس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر کے عمران خان صاحب نے امریکہ میں کروائی ہے. خان صاحب کا ٹویٹ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جناب یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کی کا ہے, جو گھرونا قسم کا معاملہ. میں اس کا ٹویٹ بلکہ ان کا بجائے اس کے کہ آگے پیچھے کوئی بات ہو جائے وہ میں آپ کو ذرا سناتا ہوں خان صاحب کا. وہ کہتے ہیں جی میں جو باقی چیزیں ہیں نا جو میں نہیں کہہ پا رہا تھا اب میں کھل کر کہوں گا سائفر کے متعلق. انہوں نے مجھے میرے ہاتھ کھول دیے ہیں ایک طرح سے. اب وہ جو باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا ہے. اب میں وہ باتیں جو غیر سنسر شدہ تھی وہ تفصیلات بھی بتاؤں گا کل کے لیے انہوں نے کہا ہے. اور اب جو ہے وہ ان کی جو اپنی حکومت کی کارکردگی اور باقی جو معاملات سائفر کے متعلق جو میں نہیں بول سکا تھا وہ میں سارا آپ کے سامنے رکھوں گا, بتاؤں گا. انہوں نے مجھے موقع فراہم کر دیا. تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. جب فروری میں تحریک عدم اعتماد 6 فروری کو جب آصف زرداری, بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد اناؤنس ہو گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے, تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اگلے دن یا اس سے اگلے دن جلسہ کیا تھا کہ جی یہ تو میری دعاؤں کا نتیجہ ہے. انہوں نے مجھے موقع دے دیا ہے کہ میں تینوں کو 3 اسٹوجز ان تینوں کو میں ایک گیند سے تینوں کی وکٹیں اڑاؤں اور میں تینوں کا شکار کروں گا. آصف زرداری تو میری بندوق کی شست پر ہے. ویاڑی کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا. بالکل اسی طرح عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ بلف کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, الو بنا رہے ہیں. ان کو کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس سائفر کے متعلق, کیونکہ سائفر کے حوالے سے جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ چاٹ چکے ہوئے ہیں. میں سے زیادہ وہ بات نہیں کروں گا. جو کچھ کہا تھا واپس لے چکے ہوئے ہیں. تو اب اگر وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, الو بنائیں گے کہ جی میں کل یعنی آج کے لیے کہہ رہے ہیں میں سارا کچھ بتا دوں گا, تو بتا دیں. یہاں بھی بتائیں, ویلاگ میں بھی بتائیں, اپنے ٹک ٹاک پر بھی بتائیں, اور جا کر ایف آئی اے میں بھی بتائیں. دنیا کے کسی فورم پر وہ سائفر سازش ثابت نہیں ہوتا. ہو رہا ہوتا تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ لے کر دبا کر نہ بیٹھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا ہوا ہے 7 اپریل کا کہ کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہے اس میں, تحریک عدم اعتماد کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بیرونی سازش سے یا سائفر سے جس بنیاد پر تحریک عدم اعتماد مسترد کی گئی تھی. تو چیف جسٹس تو فیصلہ دے چکے ہوئے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے چیف جسٹس صاحب کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ فوجی عدالتوں سے چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک عمران خان صاحب کو محفوظ رکھا ہوا ہے. 9 مئی کے حوالے سے جتنے واقعات ہیں اس میں عدالتیں عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دے رہی. فارن فنڈنگ کیس کو عمران خان صاحب کے اوپر 8 سال سے وہ چلا اور اس میں عدالتوں نے مسلسل عمران خان صاحب کو پروٹیکشن دی. نیب کی گرفتاری سے چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو نکالا. الیکشن کمیشن کی جو توہین کے مقدمات جو عمران خان صاحب کرتے رہے اس میں جو نوٹسز تھے ان سے بچاتے رہے. 63A کی تشریح کر کے عمران خان صاحب کو واپس اقتدار میں دلانے کے لیے پنجاب ان کو واپس دے دیا گیا تھا. ٹیریان والا معاملہ نہیں چلنے دیا گیا, اور بہت معاملات تھے. تو چیف جسٹس صاحب جس طرح باقی معاملات میں عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں,
اب یہ چیف جسٹس صاحب کو پکار رہے ہیں عمران خان صاحب، اور یہ اس پر جب عمران خان صاحب آج بات کریں گے، خطاب کریں گے، تو وہ یہی کہیں گے کہ چیف جسٹس صاحب آپ تحقیقات کروا لیں تاکہ ایف آئی اے میں نہ جانا پڑے۔ اور دوسری، عمران خان صاحب کے وکیل آج یا کل عدالت میں جائیں گے اور ایف آئی اے کے نوٹسز کو چیلنج کریں گے۔ تو کیا عمران خان کو بچانے کے لیے ایک بار پھر چیف جسٹس صاحب میدان میں آئیں گے؟ کیونکہ جب ایف آئی اے میں عمران خان صاحب جائیں گے تو سب سے پہلے سوال ہوگا کہ سائفر کدھر ہے جو آپ وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گئے تھے۔ تو پھر رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ سائفر کی برآمدگی کے لیے گرفتاری ضروری ہے، تو پھر معاملہ ظاہر ہے پھر گرفتاری کی طرف جا سکتا ہے۔ تو کیا منگل کو عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، اور کیا اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب مداخلت کر کے عمران خان کے خلاف یہ ایک بڑی کارروائی، جس کو میں نے کہا تھا پرسوں کے ولاگ میں کہ فوجی عدالتوں کے پیرلل جتنے امپورٹنٹ وہ ہے عمران خان صاحب کے لیے خطرناک وہ ہے فوجی عدالتوں یا 9 مئی کے واقعات، اتنا ہی خطرناک معاملہ سائفر کا ہے۔ تو کیا فوجی عدالتوں کے لیے ابھی تک کا معاملہ تو ابھی تک عدالتوں نے اپنا چیف جسٹس صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، فل کورٹ بھی نہیں بنا رہے، تو کیا اس طرح عمران خان صاحب کو سائفر کی انکوائری سے بچائیں گے، گرفتاری سے بچائیں گے، یا پھر اب کے عمران خان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیں گے جو چند دن رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کے پاس ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔